اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم قیام الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ تمامی حضرات کی خدمت عالی مرتبت میں سلام کا نذرانہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارا یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے بمناسبت اہمیت رمضان اور اہمیت عبادت خداوند، خدا شناسی، مردم شناسی اور خود سازی، اس سلسلے سے ہم مسلسل آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خود سازی۔ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں اپنے حسین بیان سے آپ کو نوازنے کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عاظم باقری جوراسی صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں عزاداری نانپارہ اور ہمارے تمام ناظرین اور اپنی طرف سے علی جناب مولانا سید محمد عاظم باقری صاحب قبلہ کی خدمت میں نذرانہ سلام عرض کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ حضرات کی زحمتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید خداوند آپ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور اپنی اہم نکات سے، اپنے اہم بیانات سے فائدہ پہنچانے کے لیے آپ ہماری اس چینل پر تشریف لائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حضور، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ بیان فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارے پاس خود کو پہچاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم کیسے اپنے آپ کو اپنے خداوند کریم سے قریب کر سکتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اور ہماری خلقت بھی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ ہم اپنے مقصد خلقت کو پہچانیں، اپنے خدا کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو سنواریں۔ اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بہرحال انسان کو اپنی معرفت بہت ضروری ہے، یعنی جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تبھی وہ اپنے آپ کو سنوار بھی سکتا ہے۔ بہرحال خود سازی کے عنوان سے اگر گفتگو کی جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، تو جیسا کہ آپ بہرحال آپ کے علم میں ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جب شیطان جس مہینے میں بند ہو وہاں انسان کو سنورنے کے موقع بہت ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماہ مبارک رمضان بہت بہترین موقع ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو سنوارنے کا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ کیسے ہم سنوارتے ہیں۔ مثلاً جب انسان کے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے، غذا رہتی ہے، تو جب غذا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اشتہا بھی ہے، اور جب اشتہا ہو غذا ہونے کی وجہ سے تو پھر خواہشات انسان پر غلبہ حاصل کرتی ہیں۔ جب خواہشات انسان پر غلبہ حاصل کرتی ہیں تب انسان کے لیے بہت سی زحمتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں یہ جو شیطان کے حملہ کرنے کا راستہ ہے، یعنی یہی خواہشیں، یہی اشتہا، خدا عالم جب کہتا ہے کہ بھوکے رہو، دن بھر پیاس کے عالم میں رہو، تو وہ جو خواہشوں کے پنپنے کا راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ لہذا شیطان بھی بہت زیادہ اپنی حرکتیں دکھا نہیں پاتا ہے اگر انسان خدا عالم کو بتائے ہوئے راستے پر چلے تو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے بہتر فرمایا کہ رمضان مبارک میں شیطان قید رہا کرتا ہے، مگر کچھ نمائندے ایسے ہیں جو اپنی شیطانیت سے شیطان کی کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں پوری توجہ اس بات پر کرنی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں کہ ہم صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں اور خدا سے ہی جتنا ہو سکے قریب ہونے کی کوشش کریں۔
اگر بہت اچھا، یہ بتائیں کہ مفہوم خود سازی ہے کیا؟ خود سازی کہتے کس شے کو ہیں؟ دیکھیے خود سازی کا اگر آپ لفظی معنی لیں گے تو جی خود یعنی خود انسان، اور سازی وہی ساختن سے، یعنی اپنے جی آپ کو سجانا اور سنوارنا. تو جی خود سازی کا لفظی معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا. اب اپنے آپ کو سنواریں گے آپ کیسے؟ تو اس کے لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس امارہ پر قابو پائیے. وہ نفس جو ہمیں غلط باتوں کے لیے اکساتا ہے، جب ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں تو گویا ہم اپنی خود سازی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. جتنا ہم اس پر قابو پاتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اپنی خود سازی کے سمت بڑھتے چلے جائیں گے. خود سازی انسان اس طرح سے کرے کہ جو اس کی نفسانی خواہشیں ہیں ان کے آواز پر لبیک نہ کہے، نفس امارہ کو نظر انداز کرے، اسے کچل دے اور اپنے آپ کو سنوارتا چلا جائے. یہی جو نفس امارہ کو کچلنا ہے، اسی کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. یہی جہاد بالنفس ہے. اور جو تلوار سے انسان جہاد کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ افضل اور برتر ہے جہاد بالنفس، کہ انسان اپنی نفسانی خواہشوں کو کچل دے. اور جب انسان ان کو کچل دیتا ہے تو اپنے آپ کو وہ ایک نیک انسان بناتا ہے. اور یہی انسان کی خود سازی ہے، یعنی نفس کو کچل دینا اور سر تسلیم کو نفس امارہ کے سامنے خم نہ کرنا. یہی خود سازی کا مفہوم ہے. اگر یہی میں آپ سے تعریف. گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا سا یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ جو ہے اس کی ذرا سی وضاحت کر دیتے تاکہ ہمارے ناظرین تک آپ کی یہ اہم بات بھی پہنچ جاتی. دیکھیے ایک جب انسان کا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی جو ہے اس کا دل چاہتا ہے وہ کچھ غلط حرکت کرنے کا. تو جب انسان جو ہے وہ غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو اس غلط حرکت کی طرف جو اکسانے والا نفس ہے، جو ہم سے خواہشیں کرتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس دولت ہونا چاہیے، تمہارے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، تمہارے پاس گاڑی ہونا چاہیے، تم اتنی پریشانیوں سے کیوں رہ رہے ہو، اور اس کے لیے اگر تھوڑا بہت کسی کا تم حق مار لے رہے ہو تو مار لینا چاہیے، تمہاری زندگی اہم ہے، دوسروں کی زندگی اتنی اہم نہیں ہے. تو یہ جو ہے نفس امارہ ہے. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کیا، اس نے ڈاکہ ڈالا، کسی کا حق مارا، تو اس کے بعد اس کا ایک نفس جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، جو ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے. تو وہ جو ملامت کرنے والا ضمیر ہے وہی نفس لوامہ ہے، کہ وہ مطلب اس سے کہتا ہے کہ بھائی تم نے غلط کیا. تو انسان کبھی کبھی اپنے کیے پر پشیماں ہو جاتا ہے. وہی کہا جاتا ہے بھائی اس کا ضمیر زندہ تھا تو اس نے اپنے کیے پر اس نے پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنے کیے سے توبہ کی. پھر اس کے بعد جب انسان اپنے آپ کو مطلب اس طرح سے رکھے کہ اس کا جو نفس امارہ ہے وہ اسے جی کسی غلط کام پر ابھارنے نہ پائے، تو پھر نفس لوامہ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اس کو ٹوکے کہ تم نے غلط کام کیوں کیا، کیونکہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نفس امارہ کی بات ہی نہیں مانی. تو جہاں پر نفس امارہ کی بات نہ مانی جائے اور نفس لوامہ کو ٹوکنے کا موقع نہ ملے تو پھر نفس کی ایک ہی کنڈیشن بچتی ہے اور وہ ہے نفس مطمئنہ. پھر ماشاء وہ اللہ. نفس جو ہے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. لہذا وہ افراد، وہ لوگ جو خاصان خدا تھے وہ نفس مطمئنہ کے حامل تھے. انہوں نے کبھی نفس امارہ کی بات کو مانا نہیں، نفس لوامہ کو لعنت ملامت کرنے کا موقع نہیں دیا. لہذا ہمیشہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ کا حامل. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے، اور ظاہر سی بات ہے جو حضرات جو ذوات مقدسہ یا جو ایسی بزرگ ہستیاں جو نفس مطمئنہ کی مالکہ تھیں، وہ یقیناً سارے وہی کام کرتی تھیں کہ جو خدا کو پسند ہوتے تھے، جو مرضی. خدا چاہتے. جی. کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے. تو اگر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو اس منزل پہ پہنچائے تو وہی کام انجام دے کہ جو مرضی خدا کے موافق ہوں، مخالف نہ ہوں. اور جی. اور یہ کام انجام دینے کے لیے ماہ مبارک رمضان سے بہتر میرے اعتبار سے کوئی اور موقع ایسا فراہم نہیں یہاں ہو یہاں سکتا. یہاں پر ایک چیز اور ہے اگر آپ توجہ کریں، جی کہ جو نفس مطمئنہ کے حامل تھے وہ معصوم ذوات مقدسات معصومین تھے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں، اچھا ایک چیز اور ہے، یہ نفس جو ہے یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں کہ نفس ہمارا کوئی الگ ہے، نفس لوامہ کوئی الگ ہے، نفس مطمئنہ کوئی الگ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان میں تین نفس ہوتے ہیں. ایک ہی جی انسان ہے، اس کا نفس کبھی نفس امارہ بن جاتا ہے اور وہی جی نفس کبھی نفس لوامہ بن جاتا ہے. اور اگر وہ نفس امارہ کو پنپنے نہ دے، نفس لوامہ کو کوئی موقع نہ دے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس صرف اور صرف نفس مطمئنہ باقی رہتا ہے.
یعنی یہ نفس کی حالتیں ہیں جو بدلتی ہیں، نفس الگ الگ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ ذوات مقدسہ جو نفس مطمئنہ کی حامل تھی، ہمارے لیے ان کی زندگی بہت اہم ہے۔ خود سازی کے لیے، اس لیے میں نے اس طرف میں لے کے آیا کہ خود سازی کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کا اہل بیت سے رابطہ کیسا ہے، آپ کا معصومین سے رابطہ کیسا ہے، آپ کس طرح سے ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کے غم میں غم مناتے ہیں۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، جو بھی آپ نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، یہ اس لیے بھی اچھا موقع ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اہل بیت سے بہت قریب ہو سکتے ہیں ان کی دعاؤں کے ذریعے۔ اتنی عظیم دعائیں ہیں جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہیں۔ خود سازی کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اہل بیت کی ان دعاؤں کو، جو اہل بیت نے تعلیم فرمائی ہے اپنے اصحاب کو، آپ ان دعاؤں کو پڑھیے۔ جو اہل بیت کا طریقہ رہا ہے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا، آپ اس راستے پر چلیے۔ آپ اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ان کے فضائل بیان کیجیے، ان کے مصائب بیان کیجیے۔ یہ ساری چیزیں ہماری خود سازی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ خود سازی جو آغا مسئلہ چل رہا ہے ہمارا، اور آپ کا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے خود سازی، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خود سازی صرف انسان کو ہی فائدہ بخشتی ہے یا اس کے ذریعے سے سماج میں بھی کوئی فائدہ آتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں ایک کلی قاعدہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا سماج اچھا رہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو سنوارے۔ یہ کلی ہے ہر چیز میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج تعلیم یافتہ بنے تو پہلے ہم تعلیم حاصل کریں، کیونکہ ہم سماج کا حصہ ہیں، تو پھر ہمارا سماج بھی اچھا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے لوگ ہوں ہمارے سماج میں، بہت شریف، بہت قاعدے کے، تو پہلے ہم شریف بنیں، کیونکہ ہم سے ہی سماج بنتا ہے۔ جب ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے تو سماج اچھا بنتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اور یہ منطقی بات ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن خود سازی میں سوال یہ ہوتا ہے کہ فائدہ کیا خالی ہمارا ہوگا؟ مثلا اگر ہم اچھے بن گئے تو کیا ہمارا فائدہ ہے؟ نہیں، صرف ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہے۔ خود سازی میں سب سے زیادہ فائدہ ہمارا ہے۔ ہم اگر ایک اچھے انسان بنتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ سب سے پہلے ہمارا ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم اچھے انسان بن جاتے ہیں تو جس سماج میں ہم رہیں گے اس سماج کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم چوری نہیں کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا رکھا ہے کہ چوری سے دور ہیں، تو ہمارا سماج بھی مطمئن رہے گا ہمارے وجود سے۔ اگر ہم کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر ہمارا سماج بھی ہمیں دیکھے گا تو اطمینان رہے گا اسے کہ بھائی یہ صاحب جو ہیں، عرفی صاحب مثلاً، یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن اگر ہم نے ایک ایسا اپنے آپ کو بنا رکھا ہے کہ ہم کو دیکھ کے آدمی ڈرے کہ کہیں ان سے کوئی نقصان نہ ہو، تو جیسے ہی ہمیں دیکھے گا لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ بھائی یہ آ رہے ہیں، کہیں الٹا سیدھا کچھ کہہ نہ دیں، کہیں مار نہ دیں، کہیں پریشان نہ کریں۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم سماج کا فائدہ کرتے ہیں۔ اور خود سازی میں چونکہ ہمیں اپنے نفس امارہ سے لڑنا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے نفس امارہ سے لڑ لیتے ہیں تو پھر ہمیں محلے میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو جی محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنے نفس امارہ سے نہیں لڑ پاتے، اس سے ہار جاتے ہیں تو محلے میں جا کے لڑتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اس نفس امارہ کو ہرا دیں تو پھر ہمیں محلے میں لڑنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ایسا موقع ہی نہیں آئے گا۔ لہٰذا پہلا فائدہ بہرحال ہم کو ہے۔ اسی لیے جو ہے خداوند عالم نے قرآنی نقطۂ نظر سے کہ انسان کا اصلی اور بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کو سنوارے، پہلے مرحلے میں خود کو سنوارنا ہے، لیکن پہلے ہمیں فائدہ ہے، لیکن اس کے بعد سماج کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ مولا امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ انسان بہادر وہی ہے، شجاع ترین شخص وہی ہے کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکے، جو اپنے ہاں نفس پہ قابو پا سکے۔ ماشاء ہاں، اللہ یعنی آگے اپنے نفس پر قابو پائے اور اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے دائرے میں رکھے۔ یعنی ماشاء آپ اللہ اپنے نفس کو عقل کے دائرے سے باہر نہ جانے دیجیے، شریعت کے دائرے سے باہر نہ جانے دیجیے۔ اگر آپ اپنے نفس کو عقل اور شریعت کی روشنی میں پروان چڑھاتے ہیں تو آپ نے اپنی خود سازی کر لی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کو عقل اور شریعت کے دائرے میں پروان چڑھاتے ہیں انہیں کہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ ہمارے اکثر بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، مثلا ہم مولا کو مان رہے ہیں، ہم مجلس کر رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، لیکن اسی مجلس اور ماتم میں بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہے۔ مثلا ہم مجلس کر رہے ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ تبرک ایسا ہو کہ پورا محلہ دیکھے، تو یہاں پر اب یہ جو تبرک اچھا ہو اور محلہ تعریف کرے، یہ نفس غالب آ گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہم عقل اور شریعت کے دائرے سے باہر نکل گئے، کیونکہ عقل نے ہم سے یہ کہا ہے کہ بھائی تم کو ایسا کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ کچھ ایسا کام نہ ہو جہاں فخر ہو، جہاں غرور ہو، جہاں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا دکھانا ہو۔
تو شریعت میں پر عمل کرنے میں بھی، نماز بھی پڑھنا ہے تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت کے تعلیمات کی روشنی میں چلیں گے تبھی خود سازی۔ اگر ہم ان تعلیمات کی روشنی میں نہیں چل رہے ہیں تو ایک آدمی ہو سکتا ہے صف اول میں بیٹھا ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، مجھ سے اچھا کوئی نمازی نہیں ہے، میں روز اول وقت یہاں آ جاتا ہوں، لہٰذا میں خدا کا بہت خاص بندہ ہوں۔ اور جہاں اس نے یہ سب کیا تو گویا وہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، نفس اس پر غالب آ جائے گا، اور جہاں نفس غالب آ جاتا ہے یعنی نفس امارہ، تو پھر وہاں پر وہ خود سازی کے جو مواقع ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یعنی خود سازی کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ہمیں ریاکاری سے دور کرنا چاہیے، ہمیں ہاں، ریاکاری، ریاکاری اور غرور، غرور و تکبر سے، دوسری تمام چیزیں۔ یعنی خالص خدا کے لیے اعمال کو انجام دینا چاہیے، بندے کی جی یہ خوشنودی کے لیے۔ سارے اگر جو آپ نے ابھی بات فرمائی کہ عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی خود سازی کا ایک اہم مسئلہ رہتا ہے، اور عقل و شریعت کے اعتبار سے بھی بڑا اہم مسئلہ رہتا ہے، اگر یہاں پہ ایک سوال میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ سرکار امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین لا یقاس بالعقول، کہ دین کو اپنی عقلوں پہ مت تولو، مگر آج کل جو معیار اور معاشرہ چل رہا ہے، جیسا کہ مراجعین کرام کی شان میں توہین آمیز جملے کہے جاتے ہیں، یا دیگر اور مواقع پر جو اپنے طرف سے اپنے احکامات بیان کر دیے جاتے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسا کہ امیر کائنات نے فرمایا کہ دین کو عقلوں پہ مت تولو، مگر بعض مواقع پر دین کو عقل پر بہت زیادہ تولا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے کون سی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہر عقل وہ معتبر نہیں ہے، مثلا معصوم کے مقابلے میں آپ اپنی عقل بڑھا دیں گے تو کیسے کام؟ جی ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے سامنے ایک نادان بچہ آ جائے اور وہ اپنی عقل استعمال کرنے لگے تو یہ خود خلاف عقل ہے۔ جی اگر ہم جو ہے کسی بہت پڑھے لکھے اور مفکر کے سامنے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں دیکھیے یہاں پہ ہماری عقل، بھائی ہماری عقل کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عقل کیا ہے؟ اصول کافی میں آپ دیکھ لیجئے، سوال کیا گیا مولا سے کہ بھائی عقل کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ما عبیدہ بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جسے اللہ کی عبادت کی جا سکے اور جنت کو حاصل کیا جا سکے۔ اس سے جی ہٹ کر اگر عقل ہے تو وہ عقل نہیں۔ مثلا آپ یہی عقل آپ لگاتے ہیں اور اسی عقل کا استعمال کر کے آپ سامنے والے کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اسی عقل کا استعمال کر کے آپ ٹوپی بھی پہناتے ہیں اور عمامہ بھی پہنتے ہیں۔ جی تو ظاہر یہ جو عقل آپ استعمال کر رہے ہیں غلط وے میں، تو یہ عقل تھوڑی ہے آپ کی، نہ، اور یہ عقل معتبر بھی نہیں۔ جہاں عقل کی بات ہوتی ہے تو وہ عقل جو شریعت کے دائرے میں پروان چڑھی ہو، جو معصومین سے جس کا رابطہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آئیے اور کھڑے ہو جائیے کہیے سیستانی صاحب کی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بھائی صاحب آپ کے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک آدمی جس نے جو ہے ABCD نہ پڑھا ہو تو وہ کیسے کہہ دے گا کہ ہم کو فلاں ڈاکٹر کا فارمولہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اگر آپ جا کے کسی اسپتال میں کہہ دیجئے اور جاہل ہو ایک دم اور کہیے کہ نہیں یہ فلاں ڈاکٹر کے یہ فارمولہ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ دوا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو لوگ ماریں گے کہ بھائی تم جاہل آدمی ہو، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم آ کے اس طرح سے اعتراض؟ بہرحال ہمارے یہاں شریعت میں یہ سب نہیں ہے کہ کسی کو مارا جائے اور یہ سب کیا جائے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ بھائی جہاں سیستانی صاحب ہیں، جہاں خامنئی صاحب کی بات ہو رہی، جہاں دوسرے مراجع ہیں جن کی ساری زندگی اسی میں گزری ہے، انہی وادیوں میں گزری ہے، ان کے سامنے آپ ایک چھوٹی سی حدیث لے آ رہے ہیں، نامکمل سی حدیث، اور اس پہ آپ خود فتویٰ دے رہے ہیں، مفتی بننے جا رہے ہیں۔ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے اس مقام پہ آ کر گفتگو کرنے کی، ان کے مقابلے میں کچھ کہنے کی، آپ کو یعنی پہچاننا چاہیے ایسے۔ اس سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہو رہی کہ انسان کو وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو اس کے دائرے وسعت میں ہوں، ہاں تجاوز مطلب نہیں، آپ کو اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جی شریعت کے معاملے میں آپ کے کچھ حدود ہیں، آپ اس سے تجاوز نہ کریے۔ مثلا مثال کے طور پر ہم نے پڑھا نہیں تو ہم تقلید کریں گے، اگر ہم اجتہاد کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اب آپ کہیں بھائی اجتہاد کرنے میں تو ہم نے عقل کا استعمال کیا ہے، لہٰذا جی ہماری عقل تو، اور دین جو ہے وہ بہرحال عقل سے سمجھ میں آئے گا، لہٰذا اب ہم صحیح کر رہے ہیں، تو یہ صحیح تھوڑی ہے۔ یہاں پر جس نے کچھ پڑھا نہیں ہے وہ اجتہاد کرنے لگے تو بیوقوفی ہے، یہ عقل تھوڑی ہے۔ عقل کیا ہے معصوم کی روشنی میں؟ ما عبید بالرحمن وقت سے بب الجنان، جس سے اللہ کی عبادت ہو اور جس سے جنت حاصل کی، اس کے علاوہ کوئی عقل نہیں۔ ورنہ مثال بھی دی گئی کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں فلاں کی عقل، تو آپ نے کہا تلک الشیطنہ تلک النکرہ، یہ عقل نہیں ہے، یہ عقل کی شبیہ ہے ولیست بالعقل، یہ عقل نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عقل مگر عقل ہوتی نہیں۔
یہ عقل نہیں ہے. یعنی اس اعتبار سے ہر انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جو اس کے جو ہے حدود کے دائرے میں آتا ہو, حدود سے باہر نہ جاتا ہو. بہت اچھی جو بات آپ کا دائرہ ہے آپ اسی میں رہیے. جی. اب یہ ماہ رمضان مبارک میں خود سازی کے کیا مواقع ہیں جو ماہ رمضان میں ہم خود سازی سے دو چار ہو سکتے ہیں, اس کے اہم مقامات کو جان سکتے ہیں, ایسے کیا مواقع پیش آتے ہیں؟ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے بہت سے موقع ہیں خود سازی کے, اپنے آپ کو سنوارنے کے. مثال کے طور پر عبادتیں ہیں, آپ عبادت کیجیے گا اپنے آپ کو سنواریے گا. اور ماہ مبارک رمضان میں عبادت کے بہت سے موقع ہیں اور ان عبادتوں کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں آپ صدقہ دیجیے, ماہ مبارک رمضان میں آپ دعا کیجیے, استغفار کیجیے. ماہ مبارک رمضان میں آپ مومنین کو افطار کرائیے. ماہ مبارک رمضان میں آپ جو غریب ہیں, جیسے آج کل کے جو حالات ہیں, بہت سے لوگوں کے یہاں کھانے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے صحیح سے, آپ جائیے ان کی مدد کیجیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, انہیں تک غذا پہنچائیے. یہ سب مواقع ہیں. جتنی دعائیں ہیں, اتنی عظیم دعائیں ہیں, یہ سب معصومین نے ہمیں تعلیم فرمائی. ان سب کو پڑھنا, یہ سب ہمارے لیے جو ہے خود سازی کا ہی ایک موقع ہے بہترین ماہ مبارک رمضان میں. یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ خود سازی کر سکتے ہیں. اور تلاوت کرنا, مثلا جتنا زیادہ انسان تلاوت کرتا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے. تو اس طرح سے, یا اپنے بزرگوں کے لیے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب ہمارے خود سازی ہی کے کام آتی ہیں. خود سازی کا آغاز کس سن میں ہوگا؟ کب سے, مطلب سن بلوغ سے ہم اس کا آغاز کریں, یا جب بچہ ممیز ہو جائے وہیں سے آغاز کریں, یا کوئی حد معین ہے, کوئی سن معین ہے اس کے بارے میں؟ یعنی اس کا آپ یوں سمجھ لیے ہر چیز زودتر بہتر, جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. آپ جتنے اگر جلدی ہو دیکھیے گا وہ لوگ, ہاں, جب وہ لوگ جی جنہوں نے جو کسی مقام پر پہنچے ہیں تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ مثلا بوڑھے ہو جائیں گے تب ہم شروع کریں. جی, جتنا نوجوانی اور جوانی میں جو آغاز کر دیتا ہے وہی منزل کمال تک پہنچتا ہے. ہمارے سامنے جو اس طرح کے عرفاء ہیں, جو بزرگ شخصیتیں ہیں, انہوں نے اسی ابتدا سے جو ہے اپنی جوانی سے, نوجوانی سے خود سازی کا آغاز کر دیا. اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا بوڑھے ہوں گے تب دیکھا جائے گا, ابھی نہیں, ابھی تو مثلا انجوائے کرنا ہے. تو یہ نہیں, جتنا جلدی ہو سکتا ہے, جتنی جلدی آپ اس راستے میں آگے بڑھیے گا اتنا زیادہ آپ کامیاب ہوئے. یعنی جو جتنی جلدی اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کو سنوار لے, اس کے لیے اتنا ہی سب سے بہتر جی جی رہتا ہے. جی یعنی جی. یہ کیا نام ہے, یہ جو خود سازی ہے, کیا لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا بھی خود سازی کا ایک حصہ ہے؟ دیکھیں, آپ اگر جس سماج میں رہ رہے ہیں اور جی آپ وہاں کے لوگوں سے خراب سلوک کیجیے گا تو لوگ تو بگڑیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بگڑیے گا. یہ جی سامنے کی بات ہے, مانی ہوئی بات. لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا تو لوگ بھی آپ کے سلوک سے خوش رہیں گے, اور آپ کا بھی مرتبہ بھی بلند ہوگا, اور آپ کی شخصیت کو بھی اور بہتر طریقے سے پہچانا جائے گا, اور خود آپ جو ہے اپنے اندر سدھار پیدا ہوگا آپ کے اندر خود. اسی لیے بہت سے مثلا معصومین نے تاکید کی ہے حسن خلق کی. ابھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت, ان کا آپ دیکھیں کتنا بہترین اخلاق. یہ جو سیرت ہے یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو مولا کائنات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی تم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو. تم اگر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہو تو تمہارا نام جو ہے وہ خدا کے نزدیک بہت ہی بلند درجات کا حامل ہوگا. یعنی اللہ کے نزدیک اگر بلند ہونا ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. جتنا آپ اچھا سلوک کریں گے اتنا آپ اچھے انسان بنیں گے, اتنا ہی آپ کامیاب انسان. جیسے کہ بہتر ہے کہ سب سے اہم مسئلہ ہے یہ اخلاق کا, کہ انسان کا اخلاق ہمیشہ بہت اچھا ہونا چاہیے. معصومین نے بھی اس بارے میں تاکید فرمائی ہے, اور تمام احادیث پیغمبر سے بھی اس بارے میں کہا جاتا ہے, اور خلق عظیم کے بارے میں بھی گفتگو بارہا مقامات پر. قرآن نے بھی اخلاق کے بارے میں بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے. میں آخر کلام میں آپ سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو پیغام کے طور پر یہ بیان فرمائیں کہ اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے, اور معصومین کی احادیث اور آیات خداوندی کے اعتبار سے اخلاق کتنا اچھا ہونا چاہیے, اور کتنا زیادہ یہ انسانی زندگی میں عمل فرما ہوتا ہے. دیکھیں, اس میں نچوڑ کے طور پر جو, جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو آج کل وہ یوٹیوب پہ درس بھی آتا ہے اسلامی طرز زندگی,
تو اس میں بھی حدیث یہ پڑھی تھی وہاں پر. تو اس میں نچوڑ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ مومن کون یا مسلمان کون ہے معصومین سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے شاید سنایا کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ رہے ہیں وہ مومن ہے. جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہے ہیں وہ مومن ہے. اب آپ ہاتھ اور زبان سے مراد ہاتھ سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کوئی نہ ہونے پائے جس سے مومن کو تکلیف، چوری ہے، کچھ ہے، مارنا ہے، پیٹنا وغیرہ وغیرہ. زبان سے مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی چغلخوری نہیں کریں، کسی کی غیبت نہیں کریں، کسی کا برا نہیں کریں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جب آپ عمل کریے گا تو یہی جو ہے بہترین اخلاق ہے. تو کل ملا کے جتنا اچھے طریقے سے ہم سماج میں رہیں گے. اور آج کل کے دور میں یہ بہت اہم ہے. آج کل کے دور میں جو ہمارے سامنے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں بھائی مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو ہے بہت اچھے رہبر ہیں اور سبھی کچھ ساری چیزیں ہیں، اور یقیناً ایسا ہے بھی بہترین کتاب ہے، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خود ملک میں دیکھیں اور دنیا میں دیکھیں کہ بہت سے ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں. ہماری حرکتوں کی وجہ سے جو مقدس ہستیاں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سماج میں اپنا کیریکٹر جو ہے وہ اچھا نہیں رکھا، ہمارا سماج میں کردار اچھا نہیں. اگر ہم سماج میں اچھے ہوتے تو آج آپ دیکھیے جیسے سکھ حضرات ہیں وہ 5-6% ہیں، لیکن لوگ ان کی خوب تعریف کرتے ہیں. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. ہم یہ تو خوب پڑھتے ہیں کہ ہمارے معصومین نے جو ہے رات کی تاریکی میں لوگوں تک کھانا پہنچایا، اور ہم یہ تو خوب کہتے ہیں کہ ہمارے معصومین ہر کسی کو، مانگنے والے کو، سائل کو رد نہیں کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، کھانا کھلا دیتے تھے. لیکن اگر ہمارا عمل دیکھا جائے تو ہماری تھالی بھری بھی ہو تب بھی ہماری نگاہ دوسرے کی تھالی پہ رہتی جی ہے. ظاہر سی اگر ہم بات ہے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری پلیٹ میں کتنا کھانا ہے، بلکہ ہم دوسرے کے نئے والے زیادہ. ہمارا اگر جی کوئی بستی میں کسی کا مکان اچھا بن گیا تو ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا اچھا مکان کیوں بنا. تو یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کے خلاف. آپ اگر سماج میں ایک اچھے مسلمان بنیں تو آپ کی بہت زیادہ عزت ہوگی، کیونکہ آپ سے بہتر کسی کے پاس رہنما نہیں. سکھ حضرات بھی اگر ہیں تو ان کے جو رہنما ہیں وہ ہمارے رہنما کو مانتے، ان کا احترام کرتے. جی وہ جن کو اپنا سب کچھ گرو مانتے ہیں وہ ہمارے رہنما کو مانتے. تو پھر ہم بھی اگر سماج میں آئیں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ہم نے فضائل ممبر سے پڑھ لیا تو یہی کافی ہے اور یہی سب کچھ ہے. لیکن آپ فضائل بھی پڑھیے، لیکن ان فضائل کے اعتبار سے سماج میں عمل بھی کریے. کیونکہ معصومین کے فضائل اس لیے نہیں ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ آ کے آپ کو اپنے فضائل دکھاتے اور آپ تعریف کرتے اور خوش ہو جاتے. وہ اس لیے آئے تھے تاکہ آپ ان کی زندگی کو نمونہ عمل بنائیں، ان کے سیرت پر چلیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اور اگر ہم اس پر چلتے تو آج ہم دنیا میں اس طرح سے نہ ہوتے جیسے ہیں. یہ جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم نے معصومین کے باتوں پر عمل نہیں کیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح سے چلے نہیں. بہرحال ہم کو دعا کرنا چاہیے اللہ عالم اس ماہ مبارک رمضان میں توفیق دے، ہم اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. بہتر ہے. ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ سوال آیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسی سلسلے سے ہے کہ ایک با اخلاق شخص کی قلت عبادت زیادہ بہتر ہے یا ایک بد اخلاق کی عبادت کی کثرت، یعنی دونوں میں بہتر کون ہے؟ ایک ایسا انسان ہے کہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے مگر بد اخلاق ہے، اخلاق نامی کوئی شے اس کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہے کہ جو واجبات پر ہی عمل کرتا ہے اور واجبات ہی انجام دیتا ہے مگر با اخلاق ہے. کسی مفلس کو دیکھتا ہے تو اس کی امداد کرتا ہے، کسی غریب کو دیکھتا ہے تو اس کو ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی سائل اگر اس کی دہلیز پر آیا تو اسے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، سلام و کلام کے ساتھ ملتا ہے، غرور و تکبر اس کے اندر نہیں. لیکن ایک شخص ہے جو دن بھر بس اللہ اللہ کیا کرتا ہے، خدا کی عبادتیں انجام دیا کرتا ہے، مگر وہ کسی کی مدد کرنے کا معاملہ ہو تو وہ بالکل اس سے گریز کرتا ہے. سائل آ جائے اس کے دروازے پر تو اسے دھتکار کر بھگا دیتا ہے، لوگوں سے غرور و تکبر کے ساتھ ملتا ہے. مثلا جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہو گیا تو اپنے علم کے اعتبار سے غرور کے ذریعے سے لوگوں سے ملتا ہے، یا کوئی بہت پیسے والا ہو گیا تو وہ اب اتنی دولت کے دیکھیے اعتبار ہاں، سے. اس بارے میں آپ کیا یہ آپ کیا جتنی بھی فرمائیں؟ چیزیں ہیں، یعنی جی جس چیز میں بھی، چاہے علم ہو، چاہے دولت ہو، چاہے کچھ اور ہو، جی غرور جی تو کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے. جہاں بھی انسان غرور کرتا ہے
تو روایت کی روشنی میں وہ خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جی جو خدا کے مقابلے میں آ جائے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ رہی جی بات یہ کہ ہمارا اچھا اخلاق ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں اور جی واجبات ادا کرتے ہیں، تو دیکھیے اصل واجبات، آپ واجبات ادا کریے، یہ نہ ہو کہ مثلا ہم گئے غلہ بانٹنے، مثلاً لوگوں کے درمیان ہم رہے اور غلہ بانٹتے رہے، بیٹھے رہے، دلجوئی کرتے رہے، لیکن نماز آئی تو ہم نے وقت آیا تو نماز نہیں پڑھی، ہم غلہ بانٹ رہے ہیں لیکن روزہ خود نہیں رکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اچھا جی اخلاق ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ واجبات پر عمل، جو جی واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، تو اس کی جو عبادتیں ہیں ان کا صلہ کہیں زیادہ ہے۔ ایک آدمی بد اخلاق ہے اور زیادہ عبادتیں کر رہا ہے تو اس کی ان عبادتوں کو اتنا ثواب ہے۔ اب اس وقت ہمیں پورا جملہ صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن آیت اللہ فاضل لنکرانی مرحوم کا جملہ پڑھا تھا، کہیں دیکھا تھا ہم نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ واجبات کے بعد لوگوں تک پہنچو، یعنی لوگوں کی خبر گیری کرو، لوگوں کا خیال رکھو، اور اگر ہم میدان حشر میں کسی نے پوچھا کہ تم نے کیوں کہا ہے تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا۔ یہ ان کا جملہ تھا، یعنی اتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ کہ لوگوں کے اعمال کو انجام دینا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا ہمارے بہت سے مستحب کاموں سے بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نماز میں نماز مستحب نمازیں پڑھتے چلے جائیں اور ہمارے بغل میں کوئی مدد کے لیے پریشان ہو، اس کو لیا نہ کوئی مدد نہ کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا کر سکتے ہیں خود کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو واسطہ بنے، کسی اور سے کہہ کے کروا دیں، نہیں جس حد تک ہو سکتا ہے وہ میں کروں۔ یعنی خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ، خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے بندوں کی خبرگیری کے لیے بھی پہنچنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی امداد کو بھی پہنچنا ہاں چاہیے، واسطہ لیکن بن جائے، لوگوں سے خدا کہہ دیں، کو بھی اپنے یاد جاننے کرنا۔ والوں سے۔ جی جی، اس کا مطلب آپ کے جو کلام کا یہ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کو بھی یاد کرنا چاہیے اور بندوں کو بھی یاد کرنا چاہیے، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو الگ نہیں کر سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کو ہاں چھوڑ نہیں سکتے۔ جی ہاں، مثلا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی عبادت کریے اور لوگوں کے حق ادا نہ کیجیے، یا خالی لوگوں کی خدمت کرتے رہ جائیے، اللہ کو بھول جائیے، یہ نہیں ہوگا، جی، دونوں کو اب آخر کلام ساتھ لے میں کے آپ کی چلیں۔ خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو رمضان کے حوالے سے یا آنے والی عید کے حوالے سے جو ماحول چل رہا ہے اس کے حوالے سے مختصراً کیا پیغام اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو بڑے آپ کی مہربانی ہوگی، ہمارے ناظرین تک پہنچے گا آپ کا پیغام انشاءاللہ۔ کس حوالے سے، یعنی رمضان کے حوالے سے یا جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس حوالے میں کیا کرنا چاہیے دیکھیے اور آج کس کل کا ماحول جو چل رہا ہے، جو اس وقت جو کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی، تو اس میں بہرحال ہمیں ہر چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہمارے جو مراجع کرام انہوں نے کہا اجتماع سے پرہیز کرنا چاہیے، چاہے وہ عبادت ہو یا اپنی ضرورت ہو، سب چیزوں میں ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ بلا ضرورت ہم نکلیں نہ، اور اگر نکل بھی رہے ہیں تو پورے احتیاط کے ساتھ نکلیں، کیونکہ یہاں صرف ہماری اپنی جان کی بات نہیں ہے بلکہ دوسروں کی جان کو بھی ہم خطرے میں ڈالیں، کیونکہ اگر ایک جی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کئی سو لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے عید آنے والی ہے، تو یہ جو حالات ہیں اس میں ہماری پوری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کہ عید آ رہی ہے تو بہت اچھے اچھے کپڑے پہنے جائیں اور شاپنگ کی جائے اور خریداری کی جائے، کیونکہ حالات ایسے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ بیچارے ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، بہت سے مزدور بیچارے راستے میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیاسے مر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بہت اچھا پہن لیں اور بہت اچھا کھا لیں تو یہ اچھی بات نہیں، اسلامی تعلیمات یہ نہیں۔ بہرحال ہمیں اس حساب سے ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پہ جہاں اتنی جانیں جا رہی ہیں ہم انتہائی سادگی سے اپنی عید منائیں، اور عید بھی اس کی ہے جس نے پورے روزے رکھے ہوں تو وہ اپنا عید منائے، اس کے لیے عید ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ ان سے روزے تو نہیں رکھے جاتے ہیں لیکن عید چاہتے ہیں پورے بہت اچھے طریقے سے، عید ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جس نے روزہ ہی نہ رکھے ہوں، اور اگر عید ہے بھی تو عید کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے۔ اب نماز جو ہے چونکہ جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، آج کل کے جو حالات ہیں آپ اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں وغیرہ ہیں وہ ہیں، جتنی بھی سادگی سے ہو سکے، کپڑا کوئی سا بھی رکھا ہوا ہے پہن لیجئے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو اور برانڈیڈ ہو تبھی آپ کی عید ہو۔ بہت برانڈ شکریہ آپ کا رمضان کے عمل سے طے ہو گیا ہے، جی جیسا آپ نے عمل کیا ہے اتنا ہی ہائی کلاس برانڈ آپ کا خدا کے نزدیک ہے، جی تو جی، وہ بہت اہم ہے۔ بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو میں میں یہیں پر کام کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس سلسلے کو کل آگے
بڑھانے کی کوشش جاری و ساری کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فقط والسلام میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا، اور خاص کر کے جو نان پارے سے متعلق لوگ ہیں ان سبھی کی خدمت میں سلام. خداوند عالم ہم سبھی کو تمام طرح کی بلاؤں سے